5 سے 7 اونٹ ہے، پینے کے لیے شراب ہے، ہر چیز کی ان کے پاس سہولت ہے۔ اب یہ مکہ پاک سے جب روانہ ہوئے، ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ہمارا مال بچانے کا مقصد تھا، ہمارا مال بچ چکا ہے، اب آپ واپس چلیں۔ ابو جہل نے یہ الفاظ استعمال کیے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہے۔ ابو جہل اپنے 1300 لوگوں کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہوا۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ہمارا مال بچانے کا مقصد تھا، ہمارا مال بچ چکا ہے، آپ واپس چلیں۔ تو ابو جہل یہ کہنے لگا کہ ہمارا یعنی کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، میں انہیں ختم کر لوٹوں گا، جنہیں اللہ رکھے انہیں کون ختم کر سکتا ہے۔ جب ابو سفیان نے یہ پیغام بھیجا کہ یہ ہمارا مال بچ چکا ہے، آپ واپس چلیں، تو ابو جہل نے کہا یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، میں انہیں ختم کر لوٹوں گا، جنہیں اللہ رکھے انہیں کوئی بھی ختم کر نہیں کر سکتا۔ ابو جہل کے ساتھ 300 لوگوں کا ایک قبیلہ تھا، وہ واپس ہو گیا۔ اب ابو جہل کے ساتھ 1000 کی فوج ہے۔ اب ابو جہل اپنے 1000 کی فوج کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہوا۔ ابو جہل بدر پہلے پہنچا، اس نے وہ جگہ تلاش کی جو جگہ پکی تھی، جہاں پینے کا پانی کا کنواں تھا، اس جگہ پر جا کر رکا، اور وہ جگہ چھوڑ دی جو جگہ کچی تھی کہ یہاں پر جب مسلمان آ کر کھڑے ہوں گے تو وہ ہم سے لڑیں گے تو لڑ نہیں پائیں گے، کیونکہ ریت والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں آدمی صحیح سے چل نہیں پاتا، لڑ نہیں پاتا۔ تو اس نے وہ جگہ چھوڑ دی جو جگہ کچی تھی، ریت والی جگہ تھی، اور خود کہاں رکا جہاں پینے کا پانی کا کنواں تھا، اور جو جگہ پکی تھی اس جگہ پر اس نے قبضہ کیا، اور وہ جگہ کچی تھی، ریت والی جگہ تھی۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب بستی صفرا میں رکے ہوئے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت میں اللہ آپ کو فتح حاصل دے گا، اور دوسری جماعت دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے روانہ ہو گئی۔ پہلے یہ صورتحال یہ تھی کہ آپ اس قافلے کو روکنے کے ارادے سے نکلے تھے، اب صورتحال جنگ کی بن چکی ہے، اب اپنے صحابہ سے مشورہ فرمائیں، اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو پھر جمع فرمایا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ اب یہاں پتہ لگتا ہے کہ مشورہ کرنا بھی سنت رسول ہے، یہاں پتہ لگا ہمیں کہ مشورہ کرنا بھی سنت رسول ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپس میں مشورہ کر لینا چاہیے، یہ بھی سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ صحابہ، کفار مکہ مسلمانوں سے جنگ کے ارادے سے نکل چکا ہے، آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ حکم دیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم دیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پھر ارشاد فرمایا کہ صحابہ، کفار مکہ مسلمانوں سے جنگ کے ارادے سے نکل چکا ہے، آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر ارشاد فرمایا کہ صحابہ، کفار مکہ مسلمانوں سے جنگ کے ارادے سے نکل چکا ہے، آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کیوں ارشاد فرمایا؟ تیسری دفعہ کیوں ارشاد فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ جو صحابہ بول رہے تھے یہ مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے تھے، جو صحابہ بول رہے تھے یہ مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے تیسری دفعہ ارشاد فرمایا کہ جو مدینے کے صحابہ ہیں یہ بھی بولے۔ جب مدینے کے صحابہ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہماری طرف ہے تو مدینے کے صحابہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون سے جنگ کرنی ہے تو آپ کی قوم نے کہا، موسیٰ آپ لڑو، اگر آپ کا خدا لڑے گا فرعون سے تو ہم تو نہیں لڑتے۔ پر یہاں صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہتے صحابہ ہیں، کچھ جنگ کی تیاری نہیں کی تھی،
نہ ان کے پاس تلواریں، نہ تیرے، نہ بھالے، کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کا صحیح سے سامان ہے، نہ صحیح سے سواریاں ہیں۔ ماہ رمضان کے دن ہے، گرمی کا عالم ہے، جون جولائی تک گرمی کے مہینے ہیں، کبھی پیدل ہیں، کبھی اونٹ پر سوار ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام نے سفر کیا، لیکن کوئی ایک صحابہ بھی یہ کھڑے ہو کر عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کوئی جنگ کی تیاری تو نہیں کی تھی، ہمارے پاس کوئی جنگی سامان تو نہیں ہے، یا رسول اللہ تو ہم کس طرح جنگ کریں گے؟ پر صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ حکم دے، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہتے صحابہ ہیں، کوئی جنگی سامان نہیں ہے ان کے پاس، لیکن کیا تھا؟ محبت تھی، دین سے محبت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی۔ اب ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، یہاں سے جنگ کا اعلان کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جن صحابہ کے پاس تلواریں نہیں تھیں، ان صحابہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ کر دے دیے۔ صحابہ کھجوروں کے ڈنڈے لے کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کھجوروں کے ڈنڈوں سے جنگ کی جاتی ہے، لیکن جذبہ دیکھیں نا، محبت دیکھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جنگ کا اعلان کرتے ہوئے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب صحابہ نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کھجوروں کے ڈنڈے توڑ کے دے دیے۔ اب صحابہ کھجوروں کے ڈنڈے لے کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر پہنچے، جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب جا کر رکے۔ یہ جگہ کچی تھی، ریت والی جگہ تھی۔ تو صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکنے کا اللہ کا حکم ہے، یا ہم جگہ کوئی اور تلاش کر لیں؟ تو اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ یہ جگہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ جگہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ جب اللہ کے پیارے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا تو اللہ نے مسلمانوں کی جو پہلی مدد فرمائی وہ یہ کہ اللہ نے بارش عطا کی، اللہ نے بارش عطا کی۔ بارش سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب جس جگہ پر کھڑے تھے، یہ جگہ کچی تھی، ریت والی جگہ تھی۔ اب یہ جگہ پکی ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اور جہاں کفار مکہ کھڑا تھا یہ جگہ پھسلنے والی بن گئی، یہ جگہ جو ہے پھسلنے والی بن گئی۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ پانی کو جمع کر لو، پانی کو جمع کر لو۔ صحابہ نے اپنے لیے، اپنے جانوروں کے لیے پانی کو جمع کیا۔ اب صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک چھپر بنایا، ایک جھوپڑا بنایا، ایک خیمہ لگایا۔ اس چھپر کا نام صحابہ نے چھپر عریش رکھا۔ اس کی چوکیداری کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ جو صحابہ نے چھپر بنایا، اس چھپر کی چوکیداری کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ اس چھپر عریش کی چوکیداری کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگی کہ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی کوئی بھی نہیں رہے گا، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگی کہ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چوکیداری کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر اللہ کی بارگاہ میں رو رو دعائیں مانگتے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر جو کالی کملی تھی وہ سرک کر کندھوں پر آ گئی اور کندھوں سے پیٹھ پر آ گئی۔ تو میں نے کالی کملی مبارک کو سر مبارک پہ کی اور قدم مبارک پر ہاتھ لگائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی کوئی بھی نہیں رہے گا، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ نے جو مسلمانوں کی جو دوسری مدد فرمائی وہ یہ کہ اللہ نے اپنے نوری فرشتے اتارے، اللہ نے اپنے نوری فرشتے اتارے، پہلے 1000 پھر 2000 پھر 3000، اسی طرح ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5000 نوری فرشتے اتارے، ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 8000 نوری فرشتے اتارے۔
تو اللہ کے پیارے محبوب اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میں بھی آؤں گا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو اس جنگ کے اندر اللہ کے نوری فرشتوں نے بھی حصہ لیا. اب صبح ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مبارکباد دی کہ صحابہ مبارک ہو، اللہ کی طرف سے مدد آ چکی ہے، اللہ کی طرف سے مدد آ چکی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی سرزمین پر ایک دن پہلے نشان لگائے کہ یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں عتبہ، یہاں شیبہ، یہاں ولید. جہاں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان لگائے کفار مکہ وہیں آ کر قتل ہوئے. جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ابو جہل قتل ہوگا تو اسی جگہ پر ابو جہل قتل ہوا. جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان لگایا کہ یہاں عتبہ قتل ہوگا تو اسی جگہ عتبہ قتل ہوا. جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان لگایا کہ یہاں پر شیبہ قتل ہوگا تو اسی جگہ شیبہ قتل ہوا. یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی سرزمین پر ایک دن پہلے نشان لگائے. اب دوسرے دن یہ جنگ شروع ہو گئی، دوسرے دن یہ جنگ شروع ہو گئی. اب اس جنگ میں 70 کفار مکہ کو صحابہ نے قتل کیا. 70 کفار مکہ کو صحابہ نے قتل کیا. 70 پکڑ لیا. باقی کفار مکہ بھاگ گئے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی. 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن صبح شروع ہوئی اور شام میں یہ جنگ ختم ہو گئی. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی.